ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الاسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم اجمعین ظالمین کاذبین فاسقین غاصبین قاتلین کاذبین من الاولین والآخرین اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، دونوں ہاتھ بلند کر کے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پانی دے دیں خاتون کو، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار فرما رہا ہے، درود بھیج دیں ایک دفعہ، بلند ترین صلوات۔ کچھ نہیں ہوگا، توجہ رکھیے گا ذکر کی طرف۔ آواز کو، اپنی آوازوں کو، ایک نہیں اصواتکم، اپنی آوازوں کو رسول خدا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ اس انداز سے بات کرو جیسے تم بعض لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں علم ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا، اپنے اعمال، نیک اعمال ضائع کر بیٹھو گے۔ مجلس حسین ہے، اپنا اس کا تقدس ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مجالس میں آپ آتے ہیں، مجالس میں معصومین علیہ السلام تشریف لیتے ہیں، بڑا بلند مقام ہے ان مجالس کا، اور بلند مقام ہے عزاداروں کا، مومنین مومنات کا، جو فرش عزا پر پرسے کے لیے آتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات پروردگار بحق ذکر محمد و آل محمد سب کی مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور ہوں، بے روزگاروں کو پروردگار رزق عطا فرمائے، مقروض کا قرض غیب سے ادا ہو، جو بیمار ہیں پروردگار بی بی صغرا، فاطمہ صغرا کے صدقے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جن جن کے دل میں حسرت ہے، اکثر مجھے کہا جاتا ہے دعا کریں، زیارت کربلا، زیارت معصومین علیہ السلام، چہاردہ معصومین کی زیارت کا پروردگار سب مومنین و مومنات کو شرف عطا کر فرمائے، اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا عبادت میں شمار ہو یا کاری میں شمار نہ ہو۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ آج کی مجلس میں شیئر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجالس ہیں، ان میں نماز کی تعلیم دو، روزے کی تعلیم دو، وضو کے بارے میں بتایا جائے، زیادہ تر یہ گفتگو کے مجالس ہیں، ان میں یہ بتایا جائے، اور فضائل کم پڑھے جائیں، اور فضائل ایسے زیادہ علماء پڑھتے ہیں، واہ واہ کے لیے شاید پڑھتے ہیں، عوام بھی خوش ہو جاتی ہے، خوش کر کے چلے جاتے ہیں، اعمال کے بارے میں نہیں بتاتے۔ کچھ ہیں جو کہتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، ذکر محمد و آل محمد ہو، پورا سال ہے نماز روزے حج زکوٰۃ کے پوچھنے کے لیے،
ان 10 دنوں میں جو ہے صرف فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کرنے چاہیے۔ اب یہ ہے علماء کی رائے، عوام کی رائے، لیکن مولا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تو تعمیل حکم کی کرنی ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، معصومین علیہ السلام کی۔ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر کرو ہمارے ذکر کو زندہ کرو، مجلس کے 3 حصے کرو۔ پہلا ہمارے احکام بیان کرو، دوسرا ہمارے فضائل، تیسرا ہمارے مسائل۔ ہم منبر پہ نہ کسی کو خشک کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف سیدہ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ باقی واہ واہ جو ہوتی ہے، جب مولا کے فضائل پڑھیں گے، علی کا نام ہی واہ ہے، واہ تو نکلے گی۔ جب مصائب ہوں گے، مولا حسین کا ایک نام آہ ہے، آہ بھی نکلے گی۔ تو جب مجلس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو وہ مجلس مکمل ہوگی۔ نماز، روزہ، فروع دین، سر آنکھوں پر، ہم خود بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں، اس کا دین مکمل نہیں۔ لیکن کربلا میں نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھی، حافظان قرآن بھی تھے، ہر قسم کے، یعنی کہ ایسے ایسے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں، داڑھیاں چہروں پہ تھیں، کہتے تھے جلدی مولا حسین کو قتل کرو کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نماز کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے، نماز یہی ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ لیکن کیا گناہ کبیرہ قتل حسین، خون محمد مصطفیٰ کو کربلا کی سرزمین پہ بہا دیا گیا، کیا نماز نے انہیں روکا؟ نہیں رکے برائی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ دار معذور تھے، کیا روزہ داروں نے قتل حسین سے انہیں باز رکھا؟ حج کرنے جاتے تھے پیادہ، آج تو حج آسان ہے نا، بائی ایئر چلے جاتے ہیں، آگے بھی آسانیاں ہیں، یہاں سے بھی آسانیاں ہیں۔ اس وقت تو حج اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، گرم صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو آبادیاں ہو گئی ہیں، انسان ہی انسان نظر آتی ہیں۔ تو کیا ان کا حج کرنا، حج ایسے کہ جیسے اللہ کے گھر سے ایسے پاک ہو کے آتا ہے جیسے شکم مادر سے انسان دنیا میں آتا ہے، تو کیا ان کے اس تقوی نے، اس حج نے، اس نماز نے، اس روزے نے گناہ کبیرہ سے باز رکھا؟ نہیں، اس لیے کہ معرفت نہیں تھی، اہل بیت کے فضائل کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت کی منزل کا پتہ نہیں تھا، ان کے فضائل کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا مقام ہے، رسول کے نزدیک کیا مقام ہے۔ خدا کی قسم اگر معرفت ہوتی تو کبھی بھی در فاطمۃ الزہرا نہ جلایا جاتا۔ اگر بعض لوگ معرفت کے باوجود بھی دنیا کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی زینت، دنیا کی آسائشیں، انسان بھول جاتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں اگر آسائشیں بھی ہیں تو بلا ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے کہ انسان گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، مجالس میں یہ مت کہے کہ صرف نماز کا بتاؤ، روزے کا بتاؤ، حج کا بتاؤ۔ مجالس میں احکام محمد و آل محمد بھی، فضائل محمد و آل محمد بھی، مصائب محمد و آل محمد بھی۔ دین نامکمل ہے ذکر محمد و آل محمد کے بغیر۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا تو حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک کی باتوں کا ذکر کیا کہ قصص الانبیاء ہیں، پڑھتے رہو، تمہارے ایمان کو تازگی ملے، تمہارے ضمیر جاگتے رہے، مردہ نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فرعون کا بھی ذکر کیا، نمرود کا بھی ذکر کیا، شداد کا بھی ذکر کیا۔ دیکھو ایسے ایسے مشرک، ایسے ایسے کافر جو خدا کے دعوے کرتے تھے، دنیا میں بدمست ہو کر گئے دنیا سے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے، بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے،
گویا یہ ذکر جب قرآن پڑھنا، قرآن میں یہ سب ذکر آ جائے، پڑھنا عبادت ہے، تو کیا مجھے بتائیے قرآن مکمل ہے اگر قرآن سے محمد مصطفیٰ کا ذکر نکال دیا جائے؟ پروردگار تو کبھی یاسین کہہ کے پکار ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکار ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پروردگار ذکر کر رہا ہے نا۔ اس شہر کی بھی قسم کھا رہے جس شہر میں محمد مصطفیٰ ہے، اس زمین کو بھی منور کر دیا جہاں جہاں قدم پڑے، ذکر ہے نا۔ صرف نماز روزے کا تو نہیں ہے، یہ محمد والے محمد ہیں، یہ معصوم ہے، نماز کا ذکر آیا۔ بسم اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اگر میں یہاں کہیں بندہ جوش و جذبات میں بہت سی باتیں ذہن میں ہوتے، کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کی معافی چاہوں گی، کہ ہے نا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، جب تک متقی نہیں ہوتے قرآن ہدایت نہیں کرے گا۔ امام المتقین ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، فرمایا یا علی تمہاری محبت دلوں کا تقویٰ ہے۔ علی کی محبت دلوں کو پاک کرتی ہے۔ محمد و اللہ تعالیٰ ایسے نہیں سوال کر رہا کہ اللہ صلی علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، مودت کا سوال پروردگار ایسے نہیں کر رہا، آخر مودت عبادت ہے نا۔ آپ محمد والے محمد سے دین کو نکال ہی نہیں سکتے، دین ہے ہی محمد والے۔ نماز کا حکم قرآن میں آیا، بتایا رسول خدا نے، بتایا معصومین نے کہ دیکھو 5 وقت کی نماز ہے، صبح کی اذان ہوگی، نماز پڑھنی ہے، یہاں تک یہ وقت ہے۔ وضو کا طریقہ حکم قرآن میں آیا، بتایا محمد والے محمد نے۔ روزے کا حکم قرآن میں آیا، بتایا محمد والے محمد نے، صبح سحری شام کو افطار۔ تو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جب بھی عبادت کا ذکر آئے گا علی کی عبادت یاد آئے گی۔ نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر سلوات۔ قرآن کا ذکر آئے گا نا، رسول پاک نے فرمایا ہے نا علی ما القرآن، قرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں حوض کوثر پر، انہی تارک فیکم مستقلین میں کل بھی پڑھا تھا، یہ دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ آئیں گے، دونوں سے تمسک رکھنا ہے، قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی۔ جنہوں نے کہہ دیا قرآن کافی ہے وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت کے در سے وابستگی رکھی وہ کامیاب ہو گئے۔ جب قرآن کا ذکر آئے گا، علی کا ذکر آئے گا، علی ناطق کے قرآن ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ جب کعبے کا ذکر آئے گا، کعبے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کر بتا دیا کعبے کی فضیلت علی ابن ابی طالب سے ہے۔ جب جنگ کا ذکر آئے گا، دعوت ذوالشیرہ کا ذکر آئے گا، علی کا ذکر آئے گا۔ جب جنگوں کا ذکر آئے گا، غزوہ احد کا ذکر آئے گا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا، آیات آ گئی ہیں نا، قسمیں کھا رہے پروردگار والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ علی کے گھوڑوں کی، مجاہدوں کی گھوڑوں کی، کربلا والے سواروں کی گھوڑوں کی قسمیں پروردگار قرآن میں کھا رہا ہے۔ تو جن کی قسمیں پروردگار کھا رہا ہے وہ کتنی عظمت کے مالک ہے۔ جب ذکر آئے گا جنگ بدر کا، مولا کائنات کا ذکر ہے، کتنے کتنے فنار کیے، کتنے علی نے فنار کیے۔ جب احد کا ذکر آئے گا، عمر بن عبدود کا ذکر آئے گا، کس نے قتل کیا، خندق کھودی گئی۔ میں بڑا مختصر سا چل رہی ہوں۔ تو ذکر آئے گا، علی وہ شجاع ہے جسے رسول پاک نے کہا کہ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ جنگ خیبر کا ذکر آئے گا تو ذکر آئے گا علی ابن ابی طالب کا۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، اصحاب جاتے رہے، مرب ہے نا، مقابلے میں مرب ہے نا، واپس آتے رہے، راشن ختم ہونے لگا۔ جب 40ویں دن کی صبح آوازیں نادے علی ان مظہر العجائب تاجدون اللہ کا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی، بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد و یا محمد و یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی، یا علی، یا علی، بے ملا
विलायत का या लियो या लियो या लियो। अहले सुन्नत ने यहाँ तक नादे अली रखी, अहले तशय्यो ने लिखा नादे अली अन मजहर अल जायब ताजदौन अल्लाह कफिन नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बे अली बे अली बे अली। या बे विलायत का या लियो या लियो या अली। पुकारा अली को, आशोबे चशम था, आंखों में लआब लगाया, मुझे है ना रसूल का लआब। पढ़ा करें ना, फजाइल सुना करें मोहम्मद वाले। फजाइल सुनेंगे, मार्फत होगी तो अहल बैत की मार्फत होगी तो अदब होगा, एहतराम होगा। अदब क्या है? रसूल खुदा से पूछो, खुद एहतराम करके बताया रसूल ने। दरवाज़े रस बतूल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारी औकात इतनी नहीं है कि इतने मुकद्दस नाम लें, उनकी अता है, उनका करम है। दरूद पढ़ते रहा करें मजलिस में कि जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। जब आए अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला आया ततहीर का नज़ूल हुआ खाने सैयदा पर। रसूल खुदा जब तक जिंदा रहे दरवाजे पर खड़े होकर आया ततहीर की तिलावत करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मजलिस में जो आते हैं जिनके दिलों में रिज्स नहीं है, मोहब्बत और रिज्स इकट्ठा नहीं हो सकता। अहल बैत की मोहब्बत कलूब को पाक करती है। अदब है, कर मार्फत जरूरी है, याद रखिएगा। इबादत करें, इबादत बगैर मार्फत के फायदा नहीं देगी। करबला भी जाए ना, मौला फरमाते जिसे मार्फत नहीं है मौला हुसैन की, जिसे मार्फत नहीं है जनाब रसूल खुदा की, मदीना चला जाए, जैसे गया है वैसे आएगा, उसकी जियारत कबूल ही नहीं है। करबला चले जाओ, नजफ अशरफ चले जाओ, मौला अली की जियारत करके आ जाओ, मार्फत नहीं है। मकाम अली इब्न अबी तालिब की जियारत कबूल नहीं है। ये मजालिस इसलिए हैं कि यहाँ अहकाम है, कुरान भी है तो या उसमें अहकाम है, और अहकाम जो भी हैं रसूल के ज़रिए बयान हुए हैं, या फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। अगर सखावत की युतिमून ताम अला हुब्बि मिस्कीनन यतीमन व असीरा, अली की शान में, सैयदा की शान में आयत नाजिल हो गई। सैयदा के दर से रोटियां लेने आसमान के फरिश्ते आ गए, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, कभी यतीम बनकर। शान देखो ना किसकी शान है। सैयदा की शान में सूरह कौसर का नज़ूल हुआ है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। लोगों ने कहा कौसर नहरे कौसर है, खैरे कसीर का महवर है सैयदतु फातिमतु ज़हरा की ज़ात अक़दस। बारी दीगर सलवार। बेशक कौसर नहर भी है, लेकिन कौसर असल बीबी फातिमा ज़हरा का नाम है। आसमान पर आपका नाम मंसूरा है, नुसरत करने वाली, खुदा की तौहीद की, खुदा के दीन की। अभी मैंने सूरह मुबाइला का जिक्र किया कि कैसे दीन की नुसरत के लिए वो बीबी जो कभी घर से बाहर नहीं आई थी, मुबाइला के मैदान में आ गई। ख़वातीन पर बाहर निकलना नहीं है, लेकिन अगर दीन पर ज़रूरत आ जाए तो फिर ख़वातीन पर वाजिब हो जाता है कि वो भी दीन की नुसरत के लिए बाहर निकले। इसलिए तो मुहर्रम के जुलूस में ख़वातीन साथ होती हैं, एहतजाज करती हैं। करबला में जंग नहीं हुई थी, करबला में जुल्म हुआ था, पानी बंद हुआ था। तो याद रखिए मार्फत ज़रूरी है। कभी ये ना सोचे 10 दिन मुहर्रम के तो ख़ास तौर पे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के हैं। अहकाम भी सुने। बेशक मैं मैंने पहली मजलिसी नमाज रोज़ा और उस पर पढ़ी थी, लेकिन मार्फत भी ज़रूरी है। सुना करें फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یہ دل کو پاک کرتے ہیں. چونکہ اب یہ ایام غم کے ہیں اور نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہے. نیاز تک میں فضائل ہی پڑھوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مصائب. تو اعتراض کیا جاتا ہے جی مجلس میں کچھ ذاکر ہیں جو واہ واہ کے لیے آتے ہیں. خدا کی قسم واہ واہ کے لیے ہم نہیں آتے, ہم پہ واجب ہے. کل میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب پہنچا دے وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ, اگر تو نے ایسا نہ کیا, پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا. کوئی آپ سے برا سلوک کر لیا کرے نا, خاموش ہو جایا کریں. یہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں دل آزاری کی, فلاں نے کی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دیکھو اگر کوئی آپ سے برا سلوک کر لیتا ہے نا, آپ کے لیے بھلا کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نہ کریں. امام صادق علیہ السلام گزر رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام گزر رہے ہیں, تو راستے میں دو اشخاص فرد تھے, آپس میں لڑ رہے تھے. ایک خاموش کھڑا تھا, ایک گالی گلوچ اور بدتمیزی کے انتہا کر رہا تھا. مولا کچھ دیر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو خاموش کھڑا تھا. تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پلٹ کر جواب دیا سختی میں. امام صادق وہاں سے چل پڑے. اب صاحب نے پوچھا مولا پہلے آپ یہاں کھڑے رہے, اب وہاں سے آپ چلے آئے. مولا نے فرمایا کہ جب وہ شخص بدتمیزی کر رہا تھا, اس سے لڑ رہا تھا, دل آزاری کر رہا تھا, تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی تھی. جو خاموش کھڑا تھا سن رہا تھا, جو بول رہا تھا اس پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی. فرمایا چونکہ اس پر رحمت برس رہی تھی خدا کی, میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. لیکن جو ہی اس نے پلٹ کر اس بات کا جواب دیا, اللہ کی رحمت اس سے ہٹ گئی اور میں اس لیے وہاں سے ہٹ گیا. تو یاد رکھیے صبر میں اجر ہے. اپنے بچوں کو تہذیب سکھائے. بیٹا کسی کو مار کر نہ آنا, گالی گلوچ نہیں دینی. میں نے یہاں بچوں کو دیکھا ہے اکثر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو خدا را سمجھائیں, اب ان کی عادت چھوٹ جائے گی. اگر یہ پختہ ہو گئی تو اس بچے کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گالی دیتا ہے اس سے ایک بچھو پیدا ہوتا ہے, ایک گالی سے ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ بچھو اسے ڈنگ مارتا رہتا ہے قیامت تک, اس کا اپنا بولا ہوا لفظ. اب دن میں کتنی گالیاں دے دیتے ہیں, روز کتنی گالیاں دے دی, مہینے میں کتنی دے دی, سال میں کتنی دے دی. عادت پختہ ہو گئی تو پوری زندگی میں کتنی گالی گلوچ اس بچے کی زبان سے نکلے گی. تو کیا ماں نہیں چاہتی ابھی تھوڑی سا بچہ گر جائے تڑپ کے آگے بڑھتی ہے؟ ماں بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, نہ باپ دیکھ سکتا ہے. تو کیا یہ چاہیں گے کہ ساری زندگی قبر میں جب تک رہیں دنیا میں لعنت برستی رہے خدا کی اور قبر میں اس پر عذاب رہے قیامت تک؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو یہ الفاظ مجسم ہو کر روز قیامت تمہارے سامنے آئیں گے. میں نے کل دعا میں ایک کہا تھا کہ ہمارا کلام نور ہو, ہمارا اعمال نامہ پر نور ہو, ہمارے جانے کا مقام پر نور ہو, ہمارے اعمال نامہ پر نور ہو. نور کیا ہے؟ انسان کے اندر کلمہ طیب یا زبان سے جاری ہوگا یا برے الفاظ. جب اچھی بات کرتے ہیں تو یہ نور بن کر عرش کی طرف بلند ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے اعمال نامے پر ثبت ہو جاتے ہیں. جب بری الفاظ نکالتے ہیں تو یہ تاریکی ظلمت بن کر یہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور قیامت والے دن یہ ہماری گفتگو, یہ ہماری بات یا نور بن کر ہمارے آگے آگے ہوگی, ہمیں گھیر لے گی, یا ظلمت بن کر تاریکی بن کر ہمیں گھیر لے گی. ہے نا قیامت والے دن کہیں گے کہ ہمارے مومنوں سے کہیں گے آگے آگے چلو, تمہارے نور کی روشنی میں ہم میدان قیامت تک پہنچ سکے. اور پھر اعمال پر نور ہو, اعمال نامہ پر نور ہو. جس کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ہے وہ پر نور ہے, وہ اصحاب یمین میں سے ہے.
جس کے بائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ہے اصحاب الشمال میں ہے، دائیں ہاتھ پہ جس کے اعمال نامہ ہوگا وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے جو اسے گھیر لے گی۔ دنیا عارضی مقام ہے، وہ کسی نے شاعر نے لکھا تھا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ تو حضرت آدم سے یہ سلسلہ حیات و موت کا چلا آ رہا ہے، اگر ہزاروں گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں تو ہزارہ جنازے بھی اٹھ رہے ہیں دنیا سے۔ تو یاد رکھیے گا خدا کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یقین کریں، آپ لباس تبدیل کرتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے بیٹھ کر لباس تبدیل کریں۔ کچھ باتیں ہیں جو علم ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب کنگھا دیں کھڑے ہو کر نہ دیں، بیٹھ کر دیں، اور ایک بندے کا کنگھا دوسرا بندہ نہ پھیرے اپنے بالوں میں، لڑائی جھگڑا فساد۔ اگر پھیرتے ہو ایک ہی گھر میں کنگھا ہے، درود شریف پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر کنگھے پہ پھیر دے، آپس میں اتفاق ہوگا۔ بعض پوچھتے ہیں نا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا۔ گھر میں مکڑی کا جالا نہ ہو، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ دیکھیں مجالس میں ساری باتیں چلتی، یہ فرامین مولا نے فرمائی ہیں، معصومین نے ہمیں فرمایا۔ درود پڑھ لیں ایک دفعہ۔ تو کچھ چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ بھوک لگے کھاؤ، جب بھوک رہتی ہو کھانا چھوڑ دو، تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب نیند آئے سو جاؤ، اور دین کو زیادہ مت سو، غفلت کی نیند دماغ کو ڈل کر دیتی ہے، سست کر دیتی ہے دماغ کو۔ قرآن کی تلاوت کرو، حافظہ بیدار رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، آپ کو دنیا میں اچھائی اور برائی کا فرق معلوم ہوگا۔ قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ درود بھیج دیں ایک دفعہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں مصائب کو تھوڑا سا زیادہ وقت دوں، کیونکہ سخت ترین ایام آ گئے ہیں۔ آج 6 محرم ہے۔ ابھی میری بیٹی مومنہ نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ درود بھیج دیں ایک دفعہ۔ علی علی پھولوں کی مہک میں علی حق نعرہ حیدری حیدری لنگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ کیونکہ روز ایسا ہوتا ہے کہ ذاکرہ تشریف لے آتی ہیں، مصائب میں جلدی جلدی گزرتی ہوں، میری بھی دل میں حسرت نامکمل رہ جاتی ہے، خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ مومنہ نے ابھی شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ میں مولا کائنات کے دستار کے وارث حسن مجتبیٰ کے یتیم علی قاسم کی شہادت پڑھی۔ 8 محرم تک میں یہاں موجود ہوں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں نے یہ مصائب جلد جلد پڑھے ہیں۔ مولا نے چاہا اگر نصیب میں ہوا یہ منبر، زندگی رہی تو پھر ذکر چلتا رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں ذکر حسین تو جاری رہے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ ماں بڑی محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور خصوصاً بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر عورت خاتون کوئی حمل کے ساتھ ہو تو اس کے دل سے دعا یہ نکلتی ہے، اللہ مجھے پہلا بیٹا عطا فرما۔ ایک عجیب محبت ہے بیٹے سے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، بیٹی کی بھی مبارک دی جاتی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی عجیب مصیبت ہے۔ سیدہ کے گھر میں جب بڑا بیٹا مولا حسن مجتبیٰ آیا، بی بی خوش ہوئی، مولا کائنات تشریف لے آئے، حسن مجتبیٰ کو ہاتھوں پہ لیا، خوش ہوئے۔ جناب رسول خدا کو اطلاع ملی، جناب رسول خدا تشریف لائے۔ جیسے ہی حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ جبرائیل نازل ہوا، اے رسول، اے اللہ کے رسول، تمہارا یہ بیٹا
زہر ہلاہل سے شہید ہوگا، جگر کے ٹکڑے کٹ جائیں گے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا بابا گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا فاطمہ تیرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ مولا حسین دنیا میں آئے، سیدہ نے گود میں لیا، اتنا پیارا چہرہ، جلال خدا کا مرکز، جمال الہی کا محور۔ بی بی نے گود میں لیا، رسول آئے، رسول نے ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، کہا سیدہ فاطمہ میرا حسین کربلا کے صحرا میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا، کوئی لاشا دفن کرنے والا بھی نہیں ہوگا، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بہت روئی سیدہ، بابا یہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ 61 ہجری 10 محرم، فاطمہ نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا، نہ حسن ہوگا نہ علی ہوں گے۔ کہا بابا صحرا میں میرے بیٹے کا بے گورو کفن لاشا ہوگا، میری بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام، میرے حسین کو دفن کرنے والا کون ہوگا؟ میرے حسین پہ رونے والا کون ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ قیامت تک میرے امت کے مومن اور مومنات تیرے حسین کو روئیں گے، حسین کے بچوں کو روئیں گے، حسین کے بیٹوں پہ روئیں گے۔ وعدہ ہے نا جناب رسول خدا کا، یہ ایسے ہی آنسو نہیں آ جاتے، ایسے ہی یہ غم دل میں نہیں برپا ہو جاتا، اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے۔ وقت گزرا، مولا حسن کو زہر ملی، 3 برس کے ہیں شہزادہ علی قاسم۔ مولا کو بڑی محبت تھی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے، امام حسین کے بھی امام ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ وصیت کی، قاسم کو سپرد کیا مولا حسین کے اور بی بی زینب کے۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں، اگرچہ شہزادہ علی اکبر کی پرورش بی بی زینب نے کی ہے، لیکن خدا کی قسم حضرت عباس جب دنیا میں آئے ہیں پہلے زینب نے ہاتھوں پہ لیا، علی قاسم دنیا میں آئے ہیں میری شہزادی نے گود میں لیا ہے۔ رات کو جب سوتے مولا حسن جس طرح اکبر کو سینے پہ سلاتے تھے، علی قاسم کو ایسے سینے سے سلاتے تھے۔ شہزادہ علی قاسم نے چچا کہہ کر مخاطب نہیں کیا، جب بھی کہا بابا کہہ کر پکارا۔ بڑی محبت سے پالا مولا حسین نے علی قاسم کو۔ علی قاسم بی بی زینب کو بہت پیارا تھا، بیوہ ماں کا سہارا، بی بی ام فروہ کا سہارا ہے شہزادہ علی قاسم۔ مہندی برآمد ہوتی ہے نا، ابھی مجھے پتہ چلا کہ پچھلے سال کسی خاتون نے منت مانی مہندی کی، وہ لے کے آئی، اسے نہیں اٹھانے دی۔ یاد رکھیے گا، میرے ذہن میں آ گیا، میں ضرور بیان کروں گی۔ دیکھیے کپڑا کالا لے آتے ہیں، کالا ہے، جب علم بن جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے حضرت عباس سے، اس کا احترام ضروری ہے۔ کربلا میں ایک دن مخصوص ہے جس دن شہزادہ علی قاسم کی مہندی اٹھتی ہے۔ میں نے 10 سال محرم میں عشرہ پڑھا ہے اور ہر سال میں شہزادہ علی قاسم کی مہندی کے جلوس میں شریک ہوئی ہوں۔ کبھی کسی کو مت روکنا، گناہگار مت ہونا کہ یہ نسبت بہت بڑی ہے، جھولا خود بناتے ہیں جب نسبت بن جاتی ہے شہزادہ علی اصغر باب العوائد سے۔ منت مانو کرتے کی، شہزادہ علی قاسم کے چولے کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں ہے، لیکن جب یہاں تصویر تیار کی جاتی ہے اسے بوسہ دیتے ہیں۔ رسول کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے، لیکن جہاں تصویر ہوتی ہے ادب کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، جو چیز ان سے منسوب ہو جائے اس کا احترام کرنا، یہ معرفت کی بات ہے۔ وقت گزرتا رہا، 13 سال کے ہوئے شہزادہ علی قاسم۔ 28 رجب کو قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا میں آیا اور 10ویں کی رات آ گئی۔ علی قاسم دیکھ رہے ہیں
चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया है। नेज़े की अंगलियों की आवाज़ें है, तलवारों की छनकारों की आवाज़ें है। ये सारी तलवारें, ये सारे नेज़े, ये सारे तीर रसूल खुदा के प्यारे नवासे हुसैन के लिए। 10 की रात मौला ने असहाब को खेमे में जमा किया। मौला फरमाते हैं जिसने जाना है चला जाए। हुसैन अपनी बैयत से आज़ाद करता है। अहल बैत में से एक एक का हाथ थामो, रात की तारीकी में चले जाओ। मौला ने चिराग बुझा दिए। जब चिराग जलाए, हर सहाबी कोई कहता था मौला 1000 बार जिंदगी मिले, 1000 बार आप पे कुर्बान। कोई कहता मौला 1000 बार कत्ल किए जाए, 1000 बार कत्ल किए जाए। मौला हमारी जिंदगियां आप पर कुर्बान होने के लिए। एक एक शहीद का नाम मौला बताते रहे, जन्नत के मकाम बताते रहे। शहजादा अली कासिम आगे बढ़े। चचा, क्या मेरा नाम भी शहीदों में है? बहुत रोए हमारे आका हुसैन। कहा आका से पहले ये बताओ मौत को क्या समझते हो, मौत क्या है तुम्हारे नजदीक? कहा चचा, मौत शहद से ज्यादा मीठी। मौला ने भतीजे को सीने से लगाया। काका से कल अकबर भी शहीद होगा, कल मेरे ओनो मोहम्मद भी शहीद होंगे, कल मेरा असगर भी शहीद होगा। तड़प कर कहा चचा, असगर तो अभी झूले में है, क्या जालिम खेमे में आ जाएंगे? मौला रो के फरमाया असगर मेरे हाथों पे मक्तल में जाएगा। उम्मत पानी के बदले तीर मारेगी। शबे आशूर हजरत अब्बास पहरे दे रहे हैं। शहजादा अली अकबर और हजरत अब्बास का घोड़ा आमने सामने आया। अली अकबर कहते हैं चचा, कल बाबा पर सबसे पहले मैं कुर्बान दूंगा, सबसे पहली कुर्बानी मैं दूंगा। मौला अब्बास फरमाते हैं नहीं अली अकबर, 18 साल शहजादी ने पंजाबों में पाला है तुझे। मैंने देखा आका हुसैन रातों को उठ के तेरे ज़ेरे की ज़ियारत करते। अकबर तो हुसैन की आंखों का नूर है। शहजादा अली कासिम सुन रहे थे, आगे तड़प के बढ़े। कहते हैं भैया अली अकबर, कल आप पहले ना जाना, आप मेरे चचा की आंखों का नूर हो। चौका चचा बा, आप भी पहले ना जाइए, मेरे चचा का जोरे कमरो, मैं यतीम हूँ, मेरा बाबा नहीं, कल सबसे पहले मैं कुर्बान होगा। मौला हुसैन ने ये आवाज सुनी, तड़प कर आगे बढ़े, कासिम को सीने से लगाया। कासिम, किसने तुम्हें कहा तुम यतीम नहीं हो, और तुम्हारा बाबा हुसैन है। और कासिम तुम मक्तल में चले गए, मुझे ऐसे लगेगा और मेरा हुसैन, मेरा हसन भाई दूसरी बार शहीद हो रहा है। आ गया आशूर का दिन, बड़ा सख्त दिन है, बड़ी मुसीबत का दिन है। 10 मुहर्रम का 4 दिन के मेहमान है मौला हुसैन, 4 दिन के मेहमान है अली कासिम, 4 दिन के मेहमान है हजरत अब्बास। मौला फरमाते हैं हमारी मुसीबत सुनो, ऐसे गिरिया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे गिरिया करती है। आई होंगी बीबी उम्मे फरवा, हर रोने वाले पे नजर है शहजादियों की। आज हसन के यतीम का पुरसा देना है, आज हसन के लाल का पुरसा देना है। मेहंदी हसरत तो थी नहीं माँ की, जब बेटे होते हैं माँ की हसरत होती है, मेरा बेटा बड़ा होगा,
میں بیٹے کی شادی کروں گی، میں بیٹے کی سیرے باندھوں گی۔ ہائے ارمان بی بی ام فروا۔ 10 محرم کا دن آیا، بار بار علی قاسم آتے، چچا اجازت دیجئے، مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ جب آخری بار آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، قاسم ابھی 13 سال کے ہو، سینے سے لگایا اتنے روئے مولا حسین۔ تاریخ میں ہے چچا بھتیجا خاک پہ گرے، جب کوئی غش میں ہوتے پانی سے جگایا جاتے، کربلا کے پیاسوں کے پاس پانی نہیں تھا، حبیبیوں نے گریہ کیا، ابھی بھی زینب کہتی تھی واہ مصیبت واہ حسین واہ غربت۔ علی قاسم ایک کونے میں بیٹھے، خیال آیا بابا نے آخری وقت ایک تعویذ دیا تھا، کہا قاسم جب سخت مصیبت کا دن ہو یہ تعویذ کھول لینا۔ بازو سے تعویذ کھولا، کھول کے پڑھا، مولا حسن کی تحریر تھی، قاسم یہ وہ وقت ہے میرا حسین مر گئے ادا میں، قاسم میرے بھائی پہ قربان ہو جا، قاسم آج اللہ کے دین کو تیرے خون کی ضرورت۔ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آئے مولا حسین کے پاس، مولا کو وہ تعویذ دیا، مولا حسین کئی بار کھڑے ہوئے، کئی بار بیٹھے، مولا حسن کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، کہا بی بی، کہا قاسم کو تیار کرو، نیا لباس پہنایا، ساری بیبیاں خیموں میں جمع ہوئی، الوداع علی قاسم۔ اب جو میدان میں آئے ہیں شہزادہ علی قاسم، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایسے طلوع ہوا جیسے چاند طلوع ہوا ہو بادلوں سے، ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مولا حسین ایک ٹیلے کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عباس اور ساتھ تھے، چھوڑ دی میں نے ارزق ملون، 4 بیٹے آگے آئے، فنار کیا۔ یہ واحد شہید ہے جس کے لیے مولا نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا عباس میرے قاسم کے ساتھ ساتھ رہنا۔ جنگ کرتے 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 3 دن کا پیاسا عمر سعد کہتے ہیں یہ حسن کا لال ہے، یہ جلال علی ابن ابی طالب ہے، اور تنہا نہیں سارے مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے قاتلوں نے گھیر لیا، اور 13 سال کا سہزادہ، اور کوئی تیر مار دے، کوئی نیزے کا وار کر دے، شہزادہ عزیز سے زمین پہ آیا، چچا میری مدد کو، مولا حسین تیزی سے آئے۔ لیکن یہ واحد شہید ہے، تاریخ کہتی ہے جب آقا حسین میدان کربلا میں آئے، علی قاسم شہید ہو چکے تھے، مولا دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، قاسم کا آئینہ آئینہ قاسم، آئینہ آئینہ یا بنیا، اے میرے لال کہاں ہے؟ اور زمین کے ہر ٹکڑے سے آواز آئی، الیہ مولا نے ابا کے دامن کو بچھایا، قاسم کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور گھٹڑی بنا کے سیدھے سے لگائی، روتا ہوا میرا آقا خیمے میں آیا، کہا بی بی ام فروا کہاں ہے؟ بی بی فضا کہتی ہے جب بلانے گئی کبھی ایک خیمے کا در کبھی دوسرے خیمے کا در، اما فضا میری آنکھوں کا دور ختم ہو گیا۔ بی بی فرما آئی ہے لاشا قاسم پر، دائیں دیکھا کہ مولا نے گٹھڑی کھول کے دکھائی، بی بی ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتی ہے رکھتی ہے، مولا کہتی ہے فرما کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہتی ہے مجھے اکبر کے رخسار، مجھے قاسم کے رخسار نظر نہیں آتے، اور مجھے قاسم کا گانے والا نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ زمین کربلا کو لرزا آیا، مولا کہتے ہیں بھابھی کیا
کر رہے ہو؟ کہا میری منت تھی، میرا قاسم دلہا بنے گا، میرا قاسم سیرے باندھے گا، ہمیں کہا اپنے بالوں کو خضاب کروں گی، میرا قاسم مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ یا شہزادی، یا بی بی فرما، یتیم کا پرسا، آقا حسین جان سے پیارے کا پرسا، وہ بی بی زینب گود کے بالوں کا پرسا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والا اعدائہم اجمعین۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ جب میرے مولا کا ظہور ہو پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔